بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پنکھے تھوڑے سے آہستہ کرتے ہیں، آواز تیز آ رہی ہے۔ حاضرین کرام، سامعین عزیز شان، تقریباً 6 ماہ کے انقطاع یعنی سلسلے کے اور درس قرآن کے سلسلے کے انقطاع اور ایک وبائی مرض کی وجہ سے ایک طویل چھٹی کے بعد اب ہم نے پھر یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ، اس کا درس شروع تھا۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر درس میں کم از کم ایک رکوع اتنا درس کریں تاکہ یہ جو چھٹیاں ہوئی ہیں اس میں جو وقت کا ضیاع ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو آیہ مبارکہ 186 ہے، اس میں دعا کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگ میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ یہ بتا دیا کریں انی قریب، میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجابت دعا کا معنی ہے دعا کی قبولیت۔ یہاں ایک نازک سی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بعض لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں، بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، ان میں وہ کلمات جمع کی ہیں جن سے کفر ہو جاتا ہے۔ بندے کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کلمات کی فہرست آپ کو طویل ملے گی۔ مثلاً ایک بندہ روزے کے بارے میں کہتا ہے کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا ہو، یا زکوٰۃ کے بارے میں کہتا ہے یہ تو اللہ نے ایک ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ تو حالات کو دیکھ کر یہ بات کی جائے گی کہ یہ کفر ہے،
کہ اگر اس بندے کے ایسے خیالات ہیں جس سے دین کا جٹلانا لازم آتا ہے، یعنی وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے وہ دین پہ چوٹیں کرتا ہے، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اس کو کہتے ہیں امارات تکذیب، ایسی باتیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے اس نے اسلام کا ایک لباس پہنا ہوا ہے اور لبادہ ہوا ہے۔ اس طرح کے کلمات میں لوگوں نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میری نہیں سنتا اس کی سنتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ سنتا نہیں ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میری نہیں سنتا تو وہاں سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری قبول نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اگر یہ مناسب یہی ہے کہ ایسا جملہ استعمال نہ کیا جائے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میری دعا اللہ نے نہیں سنی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، اس نے سنی نہیں۔ وہاں سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری قبول نہیں ہوئی۔ یہ عام ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے عدالت میں گیا ہوں، میں نے جج کے سامنے بڑا شور کیا لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، میری بات نہیں سنی اس نے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے میری بات کو توجہ سے سنا نہیں ہے، یعنی قبول نہیں کیا، میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ تو اس طرح چھوٹی سی بات پہ بندہ کافر نہیں ہوتا، اس کے حالات دیکھ کر پھر بات کی جاتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو جو امارات تکذیب جب پائی جاتی ہیں، یعنی ایسی بات بندے سے ہو جائے اور وہ باتیں ایسی کرتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دین پر چوٹیں کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے آخری عمر میں یہ رفع یدین اور اونچی امین کریں یا آہستہ کریں، ہاتھ سینے پہ باندھیں یا ہاتھ ناف پہ باندھیں، یہ مسائل چھوڑ دیے۔ وہ پھر عمومی مسلمانوں کے مسائل بیان کرتے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پاکستان کی 2 بڑی یونیورسٹیز کے بڑے بڑے لیکچرار آئے اور 3 راتیں میرے پاس وہ رہے، وہ مسلمان تھے اور اسلام پر ان کو اعتراضات تھے۔ یہ جس طبقے کو ہم ملحدین کہتے ہیں، ملحد جو ہے یہ اصلی کافر سے زیادہ بدتر ہے۔ ملحد وہ ہوتا ہے جو اسلام کو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن پھر اس کے اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے، صبح کی نماز کی 2 رکعتیں فرض کیوں ہیں اور مغرب کی 3 کیوں فرض ہیں۔ وہ مولانا کہتے ہیں کہ 3 دن میں نے ان کے ساتھ اپنے مغز کو کھپایا، آخر میں نے انہیں کہا کہ تم لوگ تو عقل سے بھی پیدل ہو، عقل سے بھی فارغ ہو۔ وہ کہنے لگے کس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ ایک بندہ جب تک فوج میں بھرتی نہیں ہوا، فوج کا وہ ملازم نہیں ہے، اس کو حق ہے وہ یہ بات کرے کہ صبح کے ٹائم ناشتے میں وہ کیا دیتے ہیں میس میں، اور اتنے کلومیٹر کیوں دوڑاتے ہیں، شام کو اتنے کلومیٹر کیوں دوڑاتے ہیں، یہ بات وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، ملازم ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ اعتراض کا حق نہیں ہے کہ آج صبح ناشتہ اتنے دن ٹائم پہ کیوں دیا، کل یہ ٹائم تبدیل کیوں کر دیا، آج کھانے کے لیے یہ دیا، کل یہ کر دیا۔ پہلے وہ کر سکتا ہے، لیکن جب وہ کسی ادارے میں داخل ہو جاتا ہے پھر اعتراض کا حق نہیں ہوتا۔ آپ پہلے تصدیق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اس دین کو قبول کرو۔ دین قبول کرنے کے بعد پھر مسلمان کو اس میں اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس سے نکل جائے اس کی گردن کو اڑا دو۔ یعنی مرتد کی سزا اس لیے کہ ایک اللہ کے اس آخری اور سچے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر وہ اس سے نکلتا ہے۔ اور جو ملحد وہ ہوتے ہیں جو دین کے اندر رہ کر دین پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اور مولانا کہتے ہیں میں نے ان کو مطمئن کیا اور میں نے کہا کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان نہیں کرنے چاہیے، اب جو مسلمان ہیں انہی کے ایمانوں کو بچا لیا جائے تو بڑی بات ہے۔
تو جو امارات تکذیب ہیں ان کی میں بات ذکر کر رہا تھا. تو دعا کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے مختلف دروس میں بیان کیا ہے. ایک بات میں جو اپنا مشاہدہ ہے میرے ساتھ بیتی ہے، یہ گزشتہ دنوں میں تو کوئی ضرورت تھی کسی مشکل میں، تو ایک بہت بڑے ربانی عالم دنیا سے پردہ کر گئے، تو وہ خواب میں نے دیکھے. سحری کا وقت تھا تو فرمانے لگے شاہ صاحب مجھے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا، جب سے مجھے سمجھ آئی ہے اس کے بعد میں نے لوگوں سے شیئر نہیں کیا، جس نے وہ مسئلہ بھیجا ہے میں نے اسی سے بیان کیا. تو میں 2 نفل پڑھ کے سنت کے مطابق اپنے معاملے کو اللہ سے پیش کر دیتا ہوں، اللہ میری مشکل کو حل کر دیتے. وہ دنیا سے پردہ کر گئے، وہ بزرگ عالم دین تھے. ان کی یہ بات بڑی وزنی بات ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان کرے، اللہ تعالیٰ سے شیئر کرے. فرماتے تھے مجھے زندگی میں جب بھی مشکل پیش آئی، جب سے مجھے اس بات کی سمجھ آئی، تو میں نے کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو لوگوں سے نہیں بیان کیا، مالک سے بیان کیا ہے، اور اس مالک نے میری مدد فرمائی. اور یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو آپ فوراً نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد دعا فرماتے تھے. کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ اپنے معاملے کو پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو معاملے پیش کرنے کے جو کلمات ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی. ان میں سے ایک قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو اصحاب بدر ہیں انہوں نے بدر میں مشکل وقت میں کیا پڑھا. آپ اس سے ذرا اندازہ کریں کہ ان کلمات کی کتنی اہمیت ہے جو بدر کے مشکل مقام پر، اس مشکل جنگ میں بدر والے صحابہ کرام نے کیا کہا. اور یہ روایت کیا ہے؟ بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی سند اتنی پکی ہوتی ہے کہ بدر والوں نے مشکل میں کیا کلمات پڑھے، اس کا راوی کوئی بندہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے. یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کو اتارا جاتا ہے. اب اس پہ آپ توجہ کریں کہ جب بدر والے صحابہ کرام کو لوگوں نے آ کر کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گئے، تمہارے لیے بڑا مشکل وقت ہے، فخشوا، ان سے ڈرو. تو قرآن کہتا ہے کہ اتنی بڑی خبر سننے کے بعد وہ صحابہ کرام ڈرے نہیں. فزادہم ایمانا، اس سے اللہ نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کام بنانے والا ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوان، اللہ فرماتا ہے پھر وہ ہماری نعمت بھی ان کو مل گئی، ہماری رضا بھی مل گئی، اور دشمن جو شر کرنا چاہتا تھا اس سے بھی ہم نے ان کو محفوظ فرما دیا. یعنی قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ اصحاب بدر نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ قرآن مجید کا بیان. دوسرا، جب حضور علیہ السلام پر مشکل پیش آئی، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری آیت میں حضور کو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں اور آپ کی بات کو نہیں مانتے اور منہ پھیرتے ہیں تو آپ ان سے کہیں حسبی اللہ، آپ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ حضور کو حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھیں، آپ کا رب آپ کے لیے خود ہی کافی ہو جائے گا. اس کا بھی مضمون وہی ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا، جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حوامے، اس کتاب کے اندر
آپ نے بڑے اسرار اور رموز بیان کیے ہیں، آپ کے مشاہدات بہت تھے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح امام راضی کے معلومات کی کوئی حد نہیں ہے، اس طرح شاہ ولی اللہ کے مشاہدات کی کوئی حد نہیں۔ یعنی امام راضی کی معلومات اتنی ہے کہ ایک آیت کی تفسیر میں وہ 20 صفحے اور 50 صفحے تک چلے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب صاحب مشاہدہ تھے، تو آپ کے مشاہدات کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ان کی کتاب ہے حوامے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اجازت لی دعائے حزب البحر کی۔ یہ دعا ہے حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دل میں ڈالی گئی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت میں جب جہاز ڈوبنے لگا اور طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، اور 300 سے زیادہ نصارہ یعنی جو عیسائی ہیں وہ بھی اس میں بیٹھے تھے، اور جب لوگ بے بس ہو گئے، اب جہاز ڈوبنے لگ گیا اور بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو خواجہ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو اونگ آئی اور حضور پاک کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے گئے، ساتھ خواجہ ابوالحسن شاذلی پڑھتے گئے۔ جب دعا ختم ہوئی تو جہاز کنارے لگا ہوا تھا، اور وہ 300 سے زیادہ عیسائی اسی وقت آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ تو بعد میں ایک مرتبہ خواجہ صاحب سے کسی نے کہا کہ اس میں تو کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ وہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس دعا میں کچھ کلمات ایسے، ویسے قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث کی دعائیں ہیں، لیکن ان کی سیٹنگ ایسی ہے کہ اس کی تاثیر بہت تیز ہے۔ تو کچھ دعائیں ایسی ہیں جو حدیث کی نہیں ہیں، لیکن اس میں ایک خیر مانگی گئی ہے، جیسے اللہم یسر لنا امورنا مراحت لقلوبنا وابداننا۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یا اللہ ہمارے معاملے ہمارے لیے ایسے آسان کر دے کہ جس سے ہمارے بدن کو بھی سکون مل جائے اور ہمارے دل کو بھی راحت مل جائے۔ اب یہ حدیث کی دعا نہیں ہے، باقاعدہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کچھ اس میں ایسے کلمات تھے اور بھی ہیں، تو آپ سے کہا کہ اس میں یہ کلمہ ایسا ہے، یہ کلمہ ایسا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ میری جان چھوڑو، اخذت کلھا من فی رسول اللہ، میں نے اس دعا کا ایک ایک لفظ رسول پاک کی زبان سے سنا ہے۔ تو دعائے حزب البحر کے بارے میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اگر پڑھنا ہو تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی جو حوامے ہے اس کی شرح، اس میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، تشریح لکھی ہے، آداب لکھے ہیں، نقطے بیان کیے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھ کے پڑھا جائے تو اس دعا کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کلمات کا مضمون ایک ہی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے اس کا مضمون زیادہ جامع ہے، یعنی اس کا زیادہ فائدے ہیں۔ یعنی ایک تو اصحاب بدر نے یہ پڑھا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، ایک سورہ توبہ محققین علماء کے نزدیک اور صوفیاء کاملین کے نزدیک قرآن کی جو سب سے آخری آیت اتری ہے یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا، صوفیاء کا یہی نظریہ ہے، اور علماء میں سے بعض محققین کا یہ نظریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آپ جمع پڑھتے ہیں تو اس آیت کے بارے میں، آخری دو آیتوں کے بارے میں آپ سیاستہ میں پڑھیں، بخاری میں پڑھیں، کہ جب صحابہ کرام آ کر بتاتے تھے کہ یہ آیت، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو ایک ہی صحابی تھے جنہوں نے گواہی دی کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وہ حضرت خزیمہ تھے۔ تو خزیمہ وہ تھے جن کے بارے میں رسول نے پاک نے فرمایا تھا اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے۔ حضرت ایک سودا ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک جانور خریدا، اور جو بیچنے والا تھا وہ بعد میں انکار کر گیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز میں نے خریدی ہوئی ہے. اس نے انکار کر دیا, اس کو کسی اور نے پیسے زیادہ دینے تھے. تو حضرت خزیمہ پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ خریدا ہے. یہودی بھی یہ کہتا تھا کہ ایک گواہ آپ لے آئیں. جب حضرت خزیمہ نے گواہی دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز لے لی. تو فرمایا خزیمہ جب سودا ہو رہا تھا آپ موجود نہیں تھے, آپ نے کس طرح گواہی دے دی ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک سودے کی بات ہے, ہم نے تو آپ کے کہنے پہ بن دیکھے خدا کو مان کر اتنی بڑی گواہی دے دی ہے. بس آپ نے جب کہا کہ میں نے خریدا ہے تو آپ سچے ہیں, اس لیے میں نے گواہی دی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو ہم نے تو اتنی بڑی گواہی دی, اللہ کو دیکھا ہی نہیں, آپ کے فرمان پہ مان لیا, آپ کے کہنے پہ مان لیا. تو حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا آج کے بعد خزیمہ اکیلا ہو, اس کی گواہی 2 کے برابر ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت خزیمہ عدالت میں کسی معاملے میں گواہی کے لیے آتے تھے تو دوسرے گواہ کو نہیں بلایا جاتا تھا. ان کی گواہی پر یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں شامل کی گئی تھی. اچھا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا, صحیح بخاری میں ہے کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی ہے اور سب سے بہتر کام بنانے والا. یعنی اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا اور اس مالک کے حضور اپنے معاملات کو پیش کرنا, یہ سب سے مضبوط راستہ ہے. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ ایک لمبے سجدے میں جائے. ہمیں زندگی میں ایک بار بھی, ہم میں سے کون ہے جس کو اتنا وہ لمبا سجدہ نصیب ہوا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب, حضور نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس لیے رکوع کی حالت میں اللہ کی تعظیم بیان کرو اور سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ کرو. یعنی رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں, رکوع آدھا سجدہ ہے. ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کے دوران بندہ اگر سجدے والی آیت پڑھے تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تراویح میں فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں بر صغیر میں ایسا ہے کہ ائمہ حضرات باقی نمازوں میں سجدے والی آیت نہیں پڑھتے, کیونکہ لوگوں کو پیچھے پتہ نہیں ہوتا کہ سجدے والی آیت کا, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. عربوں میں ایسے ہے کہ وہ پڑھتے ہیں, پھر پاکستانی حضرات یا جو دوسرے ہیں یہ پریشان ہوتے ہیں, وہ آیت سجدے والی پڑھتے ہیں کسی بھی نماز میں رمضان شریف کے علاوہ, وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ آیتیں ہیں, صوفیاء فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے کہ 14 آیتیں ایسی ہیں کہ جب ان کو پڑھو تو فوراً سجدے میں جانے کا حکم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان آیتوں میں اتنا زور ہے کہ بندے کو فوراً سجدے میں جھکا دیتی. تو ہماری فقہ کی کتاب ہے نور الازا, حالانکہ یہ فقہ کا یہ مضمون نہیں ہے کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, اس میں تو مسائل بیان ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جب کسی بندے کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ کسی جگہ بیٹھ کے قرآن مجید کو کھولے اور سجدے والی 14 آیتوں کی تلاوت کرے. 14 آیتیں سجدے والی نکال کے تلاوت کرے, اسی مقام پہ 14 سجدے کرے اور اللہ سے دعا کرے, اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا اور مشکل کو حل فرما دے گا. یہ عمل جو ہے ہمارے فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, اور اس کی بنیاد پیچھے وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس لیے سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ کیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے. مسند احمد بن حنبل کی صحیح حدیث ہے, آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا, اتنا لمبا سجدہ کہ صحابہ اکرام کو یہ خیال ہوا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی. جس بندے کو سجدے کی لذت نصیب ہو جائے وہ اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھے. تو کبھی اس طرح لمبا سجدہ بھی کرنا چاہیے. ہم تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ, 5 بار, زیادہ کوئی ہمت کرے تو 7 بار پڑھتے ہیں. تو نفل نمازوں میں کوشش کریں لمبا سجدہ کریں. ویسے اللہ کی بارگاہ میں ویسے سجدے میں چلے جائیں, لمبا سجدہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملات پیش کریں. تو اتنا لمبا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتنا لمبا سجدہ کہ صحابہ اکرام کو یہ خیال گزرا کہ
آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ صحیح حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی۔ مدینہ شریف حاضری نصیب ہو تو یہ نقل جمائی جس کو اڈا ہے، بسوں کا اڈا، اس کے ساتھ وہ مسجد ہے، اس کو مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں، مسجد ابو ذر بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کا گھر تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، اور وہاں بھی سامنے بورڈ پہ وہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی، اتنا لمبا سجدہ۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور ان کے قدموں کی آہٹ سے آپ نے سر انور کو اٹھایا اور فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر کے آپ وصال فرما۔ فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ ایک پیغام لے کر آیا تھا، اس لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اب دیکھیں اس پیغام کی اہمیت کتنی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ آج اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے گا اللہ اس پہ 10 بار سلامتی نازل فرمائے گا۔ تو اس پہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ تو دعا کے آداب میں سے اگر دعا قبول کروانی ہو تو لمبا سجدہ کیا جائے۔ اور ایک اور بات جو راز کی بات یہ ہے کہ جب دعا کرنی ہو تو پہلے اپنی بخشش کے لیے اور پھر والدین کے لیے دعا کی جائے۔ آپ یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے اندر بہت بڑی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو بندہ والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اللہ رزق میں اس کو کسی بندے کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے کہا کہ میرا رزق تنگ ہے، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو نے والدین کے لیے دعا چھوڑ دی ہے۔ والدین کی دعا اولاد کو ایسے لگتی ہے، ایسے ان قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی امتی کے لیے قبول ہوتی ہے۔ میرے حضرت نے مجھے فرمایا کہ ہم موڑ شریف حاضر تھے، حضرت بابا جی قاسم موڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا بابا جی میرے بچے کے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا مائی میں بھی دعا کروں گا، تو بھی اپنے بچے کے لیے دعا کر۔ تو اس نے کہا آپ بزرگ ہیں آپ دعا کریں۔ تو اب بابا جی نے فرمایا اے مائی ماڑی دعا اس طرح ہی جس طرح لہروں کی چیز کی نیت ہو، اور تاڑی دعا اس طرح ہی جس طرح کو لوگ کسی کی کوئی چیز دے ہو، کہ میری دعا تو ایسے ہے جیسے لاہور سے کوئی چیز لے کر آنا، اور تیری دعا اولاد کے لیے ایسے ہے کہ اپنے آپ سے کسی چیز، اپنے ہاتھوں سے کسی کو کوئی چیز دینا۔ ماں باپ کی دعا اتنی قوت رکھتی ہے، چاہے ماں باپ دنیا میں زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، ان کے لیے دعا کریں تو وہ اپنی قبروں کے اندر ان کی روحیں آپ کے لیے دعا کریں۔ کرنے کے بعد جو بندہ دعا کرتا ہے اس دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے دعا کرنی ہو تو پہلے والدین کے لیے دعا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح تو مہربانی فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو میرا خیال رکھا تھا۔ کہ بچے کو نہیں پتہ ہوتا اپنے نفع اور نقصان کا، کہ اس کے لیے سردی نقصان دہ ہے یا گرمی نقصان دہ ہے۔ وہ بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، بچہ بیمار ہو جائے تو اپنی ناک نہیں صاف کر سکتا۔ اس کا جتنا خیال ہے، اس کی جتنی فکر ہے وہ ماں باپ کرتے ہیں۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے صغیرہ، جب وہ اس حالت میں ہوتا ہے بچہ، تو ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ بیمار نہ ہو جائے، سردی سے بچانا ہے، اس کے کپڑوں کا خیال کرنا ہے، اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح حدیث میں ایک دعا یہ بھی ہے، سنن کبریٰ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ سے ایسے دعا کرو اللہم واقیتاً کا واقیت الولید، اے اللہ تو میری حفاظت ایسے فرما جیسے ایک چھوٹے بچے کی اس کے ماں باپ حفاظت کرتے ہیں، وہ خود ہی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یا اللہ وہ مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا نقصان دہ ہے، کیا فائدہ مند ہے، بس مجھے تو ایسا بنا دے جس طرح ماں باپ خود ہی اپنے بچے کی فکر کرتے ہیں، تو بھی میرا خود ہی ایسا نگران بن جا اور میرا خیال رکھنے والا بن جا۔ تو ماں باپ کے لیے دعا یہ لازمی کیا کریں۔ اور اپنی دعاؤں میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں آگے ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو
جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے. یہ ضرب المثل ہے. ضرب المثل یہ اور چیز ہوتی ہے اور محاورہ اور چیز ہوتی ہے. تو یہ ضرب المثل صبح کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جب صبح کی روشنی پھوٹنے تک آپ سحری کھا سکتے ہیں. صبح کی روشنی پھوٹنے تک. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ اس مسئلے کے بیان کرنے میں ان سے غلطی ہوئی. وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے یہ درست ہے کہ عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلے، جلدی سلدی سے اٹھ کر کچھ کھا پی لے. یعنی طلوع فجر ہے، فجر طلوع ہو گئی ہے، اذانیں ہونے لگی ہیں، جلدی جلدی کھا پی لے. تو یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے اس آیت کے تحت، اور یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے بخاری شریف سے ایک مسئلہ نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن سمجھنے میں ان کو کوتاہی لگی. اور وہ بخاری شریف میں پوری اس کی وضاحت ہے. وضاحت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. یہ وہ صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم جن کی آنکھوں کی ظاہری بینائی نہیں تھی، ظاہری آپ کی نظر نہیں آتا تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو. اور شاید آپ میں سے کم لوگوں کے علم میں ہو کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے پیچھے حضور علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ نماز پڑھی. انہوں نے جماعت کروائی اور حضور علیہ السلام پیچھے کھڑے. تو یہ بھی اذان دیتے تھے. اب وہ بخاری میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال اذان دیتے ہیں رات کو، تم کھاتے پیتے رہا کرو. جب بلال اذان دیں تو کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں. حضرت بلال ماہ رمضان شریف میں تہجد کے لیے اذان دیتے تھے کہ تاکہ تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھیں اور جنہوں نے سحری کی تیاری کرنی ہے وہ سحری کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلال کی اذان سے دھوکہ نہیں کھانا. یہ نہ ہو کہ تم بلال کی اذان سن کر کھانا چھوڑ دو، وہ تو تہجد کے لیے جگاتا ہے، وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اس لیے بلال کی اذان ہوتی رہے تو آپ کھاتے پیتے رہو. عبداللہ ابن مکتوم جب اذان دیں تو اس وقت کھانا پینا بند کر دو، اس لیے کہ وہ طلوع فجر کے وقت اذان دیتے. اب بات سمجھ آ گئی. اور دوسرے مقام پر بخاری شریف کے اندر یہ وضاحت ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ جو تہجد کا وقت ہے اور سحری کا وقت ہے اس میں تو آپ کھاتے پیتے رہو. اور جب فجر کی اذان ہوگی، اذان اس وقت ہوتی ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہو جائے اور سحری کا ٹائم ختم ہو جائے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اگر اذان دے دی جائے تو اس اذان کو دوبارہ دیا جائے، کیونکہ نماز کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. اس کا ایک وقت ہے، نماز ایک مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے، اور اذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے وہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. تو 11 بجے ایک بندے نے صبح اذان دے دی تو اس اذان کے ساتھ زور کی نماز نہیں ہو سکتی. جب زور کا وقت داخل ہوگا زوال کے بعد تو پھر اذان ہوگی. تو فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے رمضان شریف میں جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے سحری اس اذان کے ساتھ اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے اور فجر کا شروع ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اذان اگر سحری کے وقت میں ہو تو اذان فجر نہیں، سحری کی اذان الگ ہوتی تھی، تہجد کی الگ ہوتی تھی. تو اس کے سمجھنے میں عام طور پر لوگوں کو غلطی لگتی ہے. اور ہمارے ہاں بھی رواج ہے، کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو بندے جلدی جلدی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، جو کھا پی رہے ہوتے ہیں تو وہ جلدی جلدی چائے پی لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ کوشش یہ کیا کریں کہ ماہ رمضان شریف میں جو کیلنڈر دیا گیا ہے نا اس کیلنڈر سے بھی 5 منٹ پہلے احتیاطاً روزہ بند کر لینا چاہیے، کھانا پینا ختم کر دینا چاہیے. ان آیات مبارکہ کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں حلال و حرام کے مسائل بیان ہوئے ہیں. اس میں ایک رشوت کا مسئلہ بیان ہوا ہے.
کہ رشوت جو ہے اس کی انتہائی سخت ممانعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو رشوت کے عام طور پر مسائل تو لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، اس میں ایک نازک سا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنا جائز حق لینے کے لیے یا کسی ظلم سے بچنے کے لیے پیسے دیتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ میرٹ پہ ہے اور اس کا وہ حق بنتا ہے کہ اس کو وہ چیز ملے، لیکن وہاں پہ وہ پیسے دیے بغیر اس کا کام نہیں ہوتا، تو ایسی صورت کے اندر اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں میرٹ پہ پورا اترتا ہوں، تو اگر وہ دیتا ہے تو اس صورت میں دینے والا گنہگار نہیں ہوتا، لینے والا گنہگار ہوگا۔ ایک اور صورت ظلم سے بچنے کے لیے کہ ایک بندہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس پر حدیث مبارکہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ فتح خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو ابن مرداس ایک شخص تھا، وہ شاعر بھی تھا، اس کو کچھ تھوڑا دیا گیا، وہ جیسے ہی تھوڑا ملا نا تو اس نے شعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں شروع کر دی، یعنی اس کو چیز تھوڑی ملی تو ناراض ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ باتیں کرنے لگا۔ ابن مرداس اس شخص کا عباس ابن مرداس نام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب وہ شعر پڑھنے لگا، اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو اونٹ وغیرہ کوئی چیز دے دو اور اس کی زبان کو بند کرو، تو اس کو کوئی چیز دے دی گئی تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں نہ کرے۔ اور تابعین سے درجنوں کے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار راستے میں لوگوں نے مال چھین لیا، تو آپ پریشان ہوئے، پھر آپ نے 2 دینار ان کو دے کر اپنا مال ان سے لے لیا، یعنی اپنا مال تھا تو اپنا جائز حق لینے کے لیے اس طرح کسی کو کچھ دینا یہ اس حرام والے اس میں نہیں آتا جس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مال حرام کے احکام میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو مسائل ہیں فقہی۔ مثلا پچھلے دنوں میں ایک بندے نے مجھ سے پوچھا، اس نے کسی جگہ پیسے جمع کرائے تو کافی سارے پیسے ان کو وہ پیسے کے ساتھ آئے جو سود تھا، کہ اب وہ کیا کریں اس سود کی رقم جو ان کو ملی ہے کسی بینک میں یا کسی جگہ یا کسی اسکیم میں انہوں نے جمع کیا، تو اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ مال حرام کو صدقے اور ثواب کی نیت سے دینا یہ گناہ ہے، بعض نے تو اس کو کفر تک لکھا ہے کہ حرام مال ہے اور بندہ ثواب کی نیت سے، تو ثواب کی نیت سے نہیں دے سکتا۔ ویسے اگر وہ ایسا مال اس کے پاس آ گیا ہے تو بغیر ثواب کی نیت سے وہ کسی کو دے دے، یہ فقہا نے ایک صورت لکھی ہے۔ یعنی ایک بندے کے پاس اس نے کسی کے پاس پیسے کسی اسکیم میں لگائے اور اس کو 2.5-3 لاکھ روپیہ وہاں سے مل گیا، 2 لاکھ روپیہ مل گیا، لاکھ روپیہ مل گیا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سود ہے، میرے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ ان کمپنی والوں کو واپس بھی نہیں دینا چاہتا، وہ کدھر کرے؟ کیا وہ ان کو دریا میں بہا دے، کیا ان کو جلا دے؟ تو علماء نے صورت ایک اس کی یہ لکھی ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو کسی ایسے بینک وغیرہ کا مقروض ہو قرضے کا، یعنی اس نے کہیں سے لون لیا تھا اور وہ سمجھتے بینک کا اس نے قرضہ دینا ہے، تو وہ اس کی طرف سے وہ قرض ادا کر دے اور اپنی طرف سے وہ ثواب کی نیت نہ کرے کہ مال حرام کا ہو، مال حرام کا ہو تو اس کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنا گناہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکے کی ایک صورت ہے۔ تو یہ مسئلہ فقہا نے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اور بھی اس کے کچھ جزیات ہیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، اب دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کی تفصیل، اور اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ پہلا مقام ہے قرآن کا جہاں جہاد کی آیت ہے، اس پر پھر کچھ احکامات اور تفصیلات انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔